بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ الصمد۔ دوسری آیت اللہ الصمد، اللہ صمد ہے، صاد میم دال۔ اس کے معنی کو اگر میں آسان الفاظ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، دو طرف ہیں، دو اینگلز ہیں الصمد کے معنی میں۔ ایک یہ ایسی ذات کہ جو کسی کا محتاج نہ ہو، کسی بھی معاملے میں بے نیاز ہو۔ مثلا اللہ ایسا ہے کہ اس ساری کائنات کے تمام موجودات کو، تمام انبیاء، تمام اولیاء، تمام کائنات کو ختم کر دے، مٹا دے، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، ذرہ برابر بھی فرق نہیں پڑتا اس کو۔ اور ایسی ہی کائناتیں ہزاروں لاکھوں کروڑوں بنا دے، نہ کوئی مشکل ہے، نہ اس کی کسی چیز میں اضافہ ہوتا ہے، اس کے علم میں اضافہ ہو جائے، اس کے تجربے میں اضافہ ہو جائے، اس کی طاقت میں اضافہ ہو جائے، اس کی حکومت میں اضافہ ہو جائے، بے نیاز ہے، کسی کی کوئی ضرورت نہیں اس کو۔ لہذا جب بعض لوگوں نے ایک مقدس ترین ہستی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے مقام سے بڑھا کر اللہ کے بیٹے کا اور اللہ کا رتبہ، اللہ کا بیٹا ہو گیا یعنی اللہ ہو گیا، تو ان کا خدا کا رتبہ دینے کی کوشش کی، تو خداوند عالم نے اپنے جلال کو، جلال توحیدی کو قرآن میں دکھایا۔ کیا فرمایا کہ کون روک سکتا ہے اللہ کو اگر اللہ عیسیٰ کو اور ان کی والدہ کو اور جو کوئی روئے زمین پر ہے سب کو ہلاک کر دے، انہیں ہلاک کرنے کا ارادہ کر لے، مارنے کا ارادہ کر لے، کون اللہ کو روک سکتا؟ کون رکاوٹ ڈال سکتا؟ جب بحث توحید آتی ہے، خداوند عالم کا لہجہ مشرک کے معاملے میں انتہائی سخت ہو جاتا ہے۔ الصمد بے نیاز ہے، کسی کی ضرورت نہیں ہے اس کو۔ یہ ایک سائیڈ ہے اس لفظ کے معنی کی، اور دوسری سائیڈ یعنی اللہ کے علاوہ، اس ذات کے علاوہ جو کوئی ہے، جتنی مخلوقات ہے، جاندار ہمیں لگے یا بے جان لگے، باشعور ہمیں لگے یا بے شعور لگے، چھوٹا سا ذرہ ہو یا سب سے بڑا پہاڑ ہو، سب کے سب، انبیاء ہو، اولیاء ہو، سب کے سب اپنی ہر چیز میں، ایک ایک سانس میں، اپنے وجود کے باقی رہنے میں، ہر پل، ہر لمحے میں، ہر وقت، ہر لحاظ سے اللہ کے محتاج ہے۔ توجہ کیجیے، کوئی ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کسی معاملے میں بھی ایسا نہیں ہے کہ وہ اللہ کا محتاج نہ ہو۔ حتیٰ کہ انسان جب اپنے اختیار سے بھی کچھ کرتا ہے، مثلا میں ہاتھ اٹھاؤں اور اپنے ہاتھ میں کوئی چیز پکڑ کر اٹھا لوں، گلاس اٹھاؤں اور پانی پی لوں، یہ میں اپنے اختیار سے کر رہا ہوں، لیکن یہ اختیار بھی اسی کی دین ہے، جس لمحے چاہے چھین لے۔ کتنے لوگ ہیں جن کے ہاتھ اچانک کام کرنا چھوڑ دیتے، کسی ایسی بیماری کا شکار ہو جاتے، آنکھ کام کرنا چھوڑ دیتی، زبان کام کرنا چھوڑ دیتی، دنیا کے بہترین ڈاکٹرز آ کے بھی اس کا مسئلہ حل نہیں کر سکتے۔ بس وہ سب اس الصمد کے معنی میں شامل ہے۔ یہ ساری کی ساری محتاجیاں کہ ہے ہی محتاجی، اللہ کے علاوہ جو کوئی ہے، محتاجی کا دوسرا نام ہے، اللہ کا محتاج ہے۔ پس الصمد وہ کہ جسے کسی کی ضرورت نہیں ہے،
اور وہ کہ سب کو اس کی ضرورت ہے، سب چیزوں میں، ہر کام میں، ہر بات میں۔ وجود میں آنے کے لیے بھی محتاج ہے، باقی بقا میں بھی محتاج ہے۔ وجود کے لیے بھی اس کے محتاج ہے، بقا کے لیے بھی اس کے محتاج ہے۔ یہ معنی ہے الصمد، اللہ الصمد۔ ترجمہ اس طرح سے ہم نے کیا اس کا، اللہ وہ ہے کہ ہر شے میں، تمام مخلوقات، غیر اللہ، ہر شے اس کی محتاج، جبکہ وہ ہر شے سے بے نیاز ہے۔ اسے کسی چیز کی، کسی شخص کی، کسی ہستی کی کوئی ضرورت نہیں۔ اب اس معنی میں آپ غور کریں تو آپ کو ان لوگوں کی باتوں کی بیہودگی اور حماقت اور جہالت اور غلو اور شرک کھل کے سامنے آ جائے گا، کہ جو بعض اوقات کہتے ہیں اگر فلان ہستی مقدس ہستی نہ ہو تو اللہ کے کام بھی نہیں چلیں گے۔ اگر ایسا ہو تو اللہ الصمد نہیں ہے۔ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ ایک خطیب آ کر ایک اس طرح کی بات ہانک دیتا ہے جو کہ نہیں ہانکنی چاہیے تھی، اور کچھ لوگ پھر تعویلیں شروع کر دیتے، مراد یہ تھی تو مراد یہ تھی تو فلان۔ آخر کیا ضرورت ہے ایسی باتیں کرنے کی جس میں بعد میں کہا یہ مراد ہے تو یہ مراد نہیں، اصل میں تو اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ ہے؟ ایسی باتیں کرنے کی کیا مراد ہے کہ جن کی وجہ سے سامنے بیٹھے ہوئے عوام بیچارے اپنا توحید کا مسئلہ خراب کر بیٹھے۔ اور آپ کو پتہ ہے قرآن مجید فرماتا ہے جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنا دیا، اللہ نے جنت اس پہ حرام کر دی۔ اور وہ تمام مقدس ہستیاں کہ جن کے نام پر کسی نے شرک کیا ہو، قیامت کے دن اللہ فرماتا ہے وَيَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، وہ تمہارے شرک کا کفر کر دیں گے، کہیں گے یہ کہاں سے لے کر آ گئے، ہم نے تو ان سے نہیں کہا تھا۔ حضرت عیسیٰ اپنی قوم کے غلو اور شرک کا انکار کر دیں، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ یا اللہ میں نے تو ان کو وہی دعوت دی تھی جو تو نے مجھے حکم دے کے بھیجا تھا، اور تم سب سے بہتر جانتا ہے کہ میں نے ان کو کیا تبلیغ کی تھی۔ یہ جو باتیں کی خود گھڑ لی انہوں نے، میں نے نہیں بتائی، میرے نام پہ جھوٹ بولا انہوں نے۔ اور اللہ نے بھی اس قسم کے غلو اور شرک سے بچنے کا راستہ قرآن بتایا، حدیث ثقلین نے بھی اس کا راستہ قرآن بتایا، ورنہ بیلنس خراب ہو جائے گا۔ اللہ العلی العظیم۔